الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. بزرگ دوستوں اللہ تعالیٰ خاص حرمین شریف ہے کہ اللہ نے زیارت کرائی اور اپنے فضل سے سفر کی توفیق عطا فرمائی. تھکن تو مجھے بہت ہے لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ جلد آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو جائے. حرمین سے واپسی اور آپ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ، اس لیے آج کا یہ پروگرام رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رحمت کا موجب بننے والے اور غضب کا موجب بننے والے لوگوں کے علامات بیان کیے. اور لوگ ہیں جو میری رحمت کا موجب بنتے ہیں. میری رحمت کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جنت ہے. جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں لیکن دنیا کی ساری نعمتیں تکلیف کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، خالص نہیں. اور میں تکلیف کے ساتھ مال ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. صحت ہے، ساتھ اور مسائل ہیں. بیوی بچے ہیں، ساتھ مسائل ہیں. گھر بار ہے، ساتھ مسائل ہیں. دنیا کی نعمتیں خالص نہیں ہے. اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملی ہوتی جو انسان کے لیے دکھ اور تکلیف کا ذریعہ ہوتی. لیکن جنت کی نعمت اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، تصور بھی نہیں ہے تکلیف کا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور تام جس کو کہتے ہیں، پورا ظہور وہ جنت میں ہوگا. کیونکہ وہی وہ مقام ہے جہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی زیارت، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. فرمایا وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں ہم ان کو حسنہ دیں گے، یعنی نیکی کا بدلہ دیں گے، بس زیادہ اور ایک شے زائد دیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زائد کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ زائد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے. جنت تو مل گئی تمہارے اعمال تمہاری نیکیوں کی وجہ سے، جنت دے دی. اگرچہ جنت میں داخلہ بھی اللہ کے فضل سے ہوگا لیکن مقام اور مرتبہ انسان کی نیکیوں کے ساتھ سے ملے گا. لیکن اس پر ایک زائد چیز عطا فرمائیں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے.
جو تمہارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، بڑا عمل کرو تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ نے مقام کلیم جن کو عطا فرمایا کہ جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما لیتے، اتنا قرب عطا فرمایا، اتنا قرب، جب چاہتے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرماتے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن وہ بھی یہ تشنگی محسوس کرتے تھے، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن دنیا میں رہ کر، یہ دنیا میں رہ کر کوئی شخص میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس عالم میں آنا ہوگا۔ چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج پر اس عالم میں بلایا گیا اور زیارت کرائی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے نور دیکھا، کہ نور دیکھا، زیارت کرائی۔ اس لیے علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ آپ نے لیا، 50 نمازوں کا تحفہ، تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یہ چھٹے آسمان میں، جبکہ 7ویں آسمان میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ان کے پاس سے گزر کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ پوچھتے کہ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 نمازیں، کہا بہت زیادہ ہیں، کم کرائیں۔ پھر واپس تشریف لے جاتے، 5 کم ہو جاتی، چلتے چلتے 5 رہ گئی۔ محدثین نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار الہی میں آپ کا عجیب مقام تھا کہ جب چاہتے تھے دربار میں چلے جاتے تھے، جب چاہتے تھے تشریف لے جاتے۔ اب آپ خود دیکھیں 5 کم کریں کتنی بار تشریف لے گئے، اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ واپس جائیں۔ کہا کہ چلیے کہ وہ جو دنیا میں سوال کیا تھا ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ میں اس کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے، جن آنکھوں میں وہاں کے جلوے سمائے۔ اس لیے حاجی کا استقبال سنت ہے، پتہ ہے کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ گھر دیکھ کے آ رہا ہے تو تم تو نہیں دیکھنے گئے، جو دیکھ کے آ رہا ہے تم اس کو دیکھ لو۔ اللہ سہیلی نے بہت خوبصورت بات لکھی، تو اس وقت خواہش کی ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حشر تک نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، حشر تک آخر میں جاتے، حشر تک نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، ربی علی پر کتاب لن ترانی دیکھی، لن ترانی ہر نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا کچھ ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کے بعد یہ نعمت ملے گی۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں ساتھ تکلیف بھی ملی ہوئی، خالص نہیں ہے، کیونکہ ان میں فنائیت ہے، دنیا کے ہر شہر میں فنا ہے، فنا کا اثر ہے، لہٰذا جس چیز میں فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اس کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جنت کی نعمت ابدی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے یہ اپنی رحمت کا مظہر تام بنایا ہے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا مظہر تام بنایا ہے۔ لہذا جہنم کی تکلیف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شریف میں آتا ہے کہ جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، عقل آباسی بازا، اللہ اتنی آگ تیز ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، وَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ،
تو اللہ نے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، فرمایا یہ جو تم سردی پاتے ہو یہ ایک سانس ہے ٹھنڈے حصے کا، اور یہ تم گرمی پاتے ہو فرمایا کہ یہ گرم حصے کا سانس ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سردی گرمی کا، اس کے پیچھے اس کا حقیقی جو سبب ہے وہ جہنم کی سانس ہے۔ ٹھنڈا سانس لیتی ہے دنیا میں، یہی سورج ہوتا ہے، یہی سورج ہے، اسی طرح طلوع ہو رہا ہے، لیکن گرمی نہیں ہے سورج۔ اور یہی سورج جب گرمی میں آتا ہے تو کیسے آگ برساتا ہے؟ حسین اللہ کی نفسین، یعنی یہ جو روشنی لیتا ہے اور یہ جو گرمی سردی لے رہا ہے یہ جہنم سے لے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہنم کی بہت سی چیزیں ہمارے کام میں لگائی ہوئی، یہی آگ کو دیکھ لیجیے، بخاری شریف کی حدیث آتی ہے 70 بار اس کو پانی میں سے گزار کر تمہیں دے دی کہ تم اس سے پکاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے چراغ کے اوپر انگلی کر دیتے، کہتے کہ یہ آگ 70 بار ٹھنڈی ہے، یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی کیسی برداشت کرے گا؟ نفس ٹھیک ہو جا۔ آج جب نفس بڑا کراتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی علامات بیان کی کہ میرے غضب کا جو مزہ ہے جہنم، اس میں جانے والے کون لوگ ہیں اور جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا فاما من طغا، یہ پہلی علامت بیان کی۔ طغا طغیان کو کہتے ہیں، جب دریا اور نہر اور سمندر اپنے کناروں سے باہر آ جائے تو اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ اما من طغا یعنی جو بندہ حدود شریعت سے باہر نکل جاتا ہے، کہتا میری مرضی، میں اپنی مرضی پر، اپنی لائف پر میری مرضی ہے، جو چاہے میں زندگی بسر کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، یہ طغا ہے۔ شریعت نے حدود مقرر کی ہر شے کی، یہ حد ہے، دیکھنے کی حد ہے، کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، بولنے کی حد ہے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، سننے کی حد ہے، کیا سننا کیا نہیں سننا، مال کمانے کی حد ہے، زندگی گزارنے کی حد ہے، ہر شے کی حدود مقرر ہے۔ ایک باؤنڈری وال بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اس کے اندر زندگی بسر کرو، واہ بس مزے روپے سر کھاؤ گے، سے باہر مت جانا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا گھر کی 4 دیواری سے باہر مت جانا، تمہیں اغوا کر لیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، اب دیکھو 4 دیواری پر رہو، باہر نہیں جانا۔ اما من طغا، فرمایا کہ جب حدود شریعت سے باہر نکلتا ہے آدمی، اصل حیات دنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے کہ بس دنیا میں جینا ہے جو 4 دن جینا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب حدود شریعت سے نکلتا ہے تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور جب دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو حدود شریعت سے نکلتا ہے، جڑے ہوئے ایک دوسرے کو کھینچتا ہے۔ عجیب ہے، ناریاں پر ناریاں راجازبن، اور نبوی فرماتے آگ 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 کو کھینچتی ہے، دوستی دوستی کو کھینچتے ہیں، ایک کام دوسرے کو کھینچتا ہے، کہتے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا، اور ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی۔ آپ ایک نیکی کریں گے اگلی نیکی کی توفیق ہو جائے گی، ایک گناہ کریں گے دوسرا گناہ آئے گا۔ واصل حیات تک دنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے کہ بس یہ جو جینا ہے بس یہ جینا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب جنت کی بات بیان کر رہے ہیں کہ میری رحمت کا مظہر کون ہے، میری رحمت کی جو مظہر جنت ہے اس میں جانے والے کون لوگ ہیں، اور یاد رکھو اس کا اثرات دنیا سے شروع ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کی منزل جہنم ہوتی ہے اس کو یہی اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور جس کی منزل جنت ہوتی ہے اس کو اس کی ٹھنڈی ہوا یہی محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ منزل ہی رستے کو بتاتی ہے۔ آپ ٹھنڈے مقام کی طرف جا رہے ہو، راستے میں ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی، اگر کا مقام ابھی نہیں آیا،
گرم مقام پر جا رہے ہوں راستے میں گرم ہوائیں آنا شروع ہو جائیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ملخاب و مقام ربی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف. یہ بہت اہم بات ہے. آج بھی اگر اس بات کا تصور تھوڑا سا رکھے کہ بھئی جو کام کر رہا ہوں آیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دے سکتا ہوں، بس یہ تھوڑا سا رکتا ہے. اگر یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو نہ نفس کی مجال ہے ہم سے کچھ کرا سکے، نہ شیطان کی مجال ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو یہ کام کیوں کیا، تو میرے پاس کیا جواب ہے. یہ پیغمبر سلام نے ساتھ فرمایا اس سب سے قلب کوئی نفسا کر مزدور، اگر اپنے دل سے فتوا لو، اگرچہ فتوا دینے والے تمہیں فتوا دے لیکن دل سے فتوا لو. یہ اندر بھی میں نے کچھ بٹھایا ہوا ہے، اس سے پوچھو یہ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے بھائی مولوی صاحب نے فتوا دیا تھا اس طریقے پر تم نے گھما پھرا کر سوال کیا اور نے کہا کہ چیز جائز ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ہاں بھائی تو نے تو یہ جواز کرایا تھا تو خود ہی بتا. لوگ گھما کر سوال آتے کہتے مولوی صاحب کسی طرح اس کو حلال، مولانا صاحب کے حلال کرنے سے تو حلال نہیں ہونے والا، تو آپ خود جانتے ہیں. پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا کتنے لوگ ہیں جو اپنے مقدمات میرے پاس لاتے ہیں لیکن ان میں بعض اپنی دلیل بیان کرنے کے فصیح اللسان ہوتے ہیں. اگر میں اس کے لیے فیصلہ کر بھی دوں کہ یہ چیز تیری ہے پھر بھی وہ حقیقت میں اللہ کے اس کی نہیں ہوگی. اب بتائیے اس سے بڑھ کر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے دے کسی کی دلیل پر، کسی کی حجت پر، کسی کے بولنے پر، کسی کی جھوٹی گواہی پر کہہ دیں کہ یہ چیز فلاں اس کی ہے پھر بھی اس کی نہیں ہے. مقام ربی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف. سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جو کر رہا ہوں میں جواب دے سکتا ہوں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے. یعنی اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اب انسان کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اپنے نفس کو گناہ سے روکے گا. یہ گناہ سے روکنے کا طریقہ بتایا کہ تم اپنے نفس کو کیسے گناہ سے روکو گے. کہا کہ اس کو بتاؤ کہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے روکتے ہیں. ہوا ایسی خواہشات جو شریعت کے خلاف ہے ان خواہشات کو حلال خواہشیں نہیں. آپ کا نفس کہتا ہے چائے پلاؤ تو پلا دو، روٹی کھلاؤ تو کھلا دو. لیکن بزرگ لوگ تو نفس کی اس میں بھی بڑی تربیت کرتے ہیں. اللہ والے تھے تو ان کے نفس نے کہا کہ حلوہ کھلاؤ، بہت دن ہو گئے کبھی حلوہ نہیں کھایا. نفس نے کہا چلو ٹھیک ہے انتظام کرتے. حلوہ آ گیا کہیں سے، نفس نے کہا جلدی کھلاؤ جلدی کھلاؤ. اور کہا ٹھہرو 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو پھر کھلائے. نفس نے کہا جلدی جلدی پڑھو جلدی پڑھو، صبح صاحب جلدی پڑھو 2 رکعت تاکہ حلوہ کھائے. اب 2 رکعت پڑھا دی پھر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کرنے کے. نفس نے کہا بڑا وعدہ خلاف ہو، ایسے صوفی بنے ہوئے اور میرے ساتھ وعدہ خلاف یہ بھی کہتے تھے کھلا دو 2 رکعت پڑھ لو، 2 تو پڑھ لی. انہوں نے کہا یہ وعدہ خلافی ایسے ہے جیسے کسی کو 2 روپے دینے کا وعدہ 4 روپے دے دو، تو یہ وعدہ خلافی اچھی ہے یا بری؟ بولو بھائی. وعدہ تھا 5 روپے دیں گے، آپ نے 100 روپے دے دیا. انہوں نے کہا یہ کون سا میں تیرا نقصان کر رہا ہوں. 2 اور پڑھا دی. اور آپ کھلاؤ کہ خیر 2 اور پڑھ لیں. کہتے 20 رکعت پڑھائی پھر کہا کہ ہاں اب چلو حلوہ کھاؤ. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے اپنے نفس کے ساتھ ایسے سلوک کرتے تھے جس طرح کے مقابلے کی کوئی چیز ہو، نہ کہ بغل میں دبا کر اس کی مان کے چلتے تھے. یہی ہماری خطا ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ ایسے چمٹایا ہوا ہے کہ وہ 2 کہیں بس مان رہے ہیں بغل بچہ، حالانکہ یہ تو مقابلے کی چیز ہے. یہ مقابلے کی چیز ہے جو ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹتا ہے. امو وہ حاویہ، اس نفس کی جو ماں ہے وہ حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی نار حاویہ. قرآن نے عجیب تعبیر کی، نار حاویہ، آگ ہے گرم. یہ آگ تو گرم ہی ہوتی ہے
فرمایا کہ نہیں تم اس کی گرمی کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں کہتا ہوں وہ آگ ہے گرم، وہ آگ نہیں ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں راحت ہے، دنیا میں بھی راحت ہے، یاد رکھو منزل جیسی ہوگی ویسا راستہ ہوگا۔ اگر منزل اعلیٰ ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ ایک آدمی غلط گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، غلط ٹرین میں، اس کو جانا حیدرآباد سے یا سکھر سے کراچی آنا، وہ لاہور والی ٹرین میں بیٹھ گیا اور اس کے اندر ہر شے موجود ہے، اے سی ڈبہ، سروس بھی ہے، پرائیویٹ ٹرین ہے، انہوں نے کھانے پینے کا سامان بھی دیا ہے، تکیا لگا ہوا ہے، کمبل بھی ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے اور ساتھی بڑے اچھے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں، اب راحت کے سارے سامان، لیکن اس کو پتا چلا کہ میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، تو فرماتے اس آدمی کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو یہ ماحول مزہ دے گا؟ بتاؤ، دے گا مزہ؟ پسینہ آ جائے گا، پریشان ہوگا، لوگ یار کیوں پریشان ہے، بھی کھاؤ پیو بھائی، آرام کرو، لیٹ جاؤ، نہیں میری منزل چھوڑ رہی، میں غلط گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اور ایک آدمی صحیح گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، تھرڈ کلاس کا ڈبہ ہے، اس میں گرمی بھی آ رہی ہے، دھول بھی آ رہی ہے، راحت کا سامان بھی نہیں ہے، لیکن گاڑی صحیح جا رہی ہے، کراچی کی طرف جا رہی ہے، اس کے دل کے نہا کھانے میں آرام ہوگا اور وہ ہنسے گا بھی، بولے گا بھی، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، اگر تک اس کو گرمی بھی لگ رہی ہے، اس کو پسینہ بھی آ رہا ہے، بیٹھنے کی سیٹ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ہوگا بھی کوئی بات نہیں، 2-4 گھنٹے کے بعد، 5-6 گھنٹے کے بعد اپنا گھر آ جائے گا، گھر جا کر ساری راحتیں ہیں، انشاءاللہ میں پہنچ ہی جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی منزل جہنم ہوتی ہے، وہ غلط گاڑی پر سوار ہو گیا، راحت کے سارے سامان ہونے کے باوجود اس کے دل کو کبھی چین نہیں آئے گا۔ اور ایک آدمی کے پاس راحت کے سامان نہیں ہے لیکن صحیح ٹرین پہ جا رہا ہے، اس کا دل چین اور سکون سے، اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، چین اور سکون کا، باہر نہیں، باہر تلاش کرتے ہیں، باہر تلاش کرنے کی چیز نہیں، اندر کی چیز۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات خواجہ منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اس موقع پر جب چھٹیاں تھیں تو بہت لوگ آئے ہوئے تھے خانقاہ میں، کھانا بھون میں، جب چھٹیاں ختم ہو گئی تو یکدم خاموشی ہو گئی، کوئی چند لوگ رہ گئے جو پہلے آتے ہیں، باقی سب چلے گئے جو مہمان تھے۔ تو خواجہ صاحب کہہ بیٹھے، حضرت بڑی رونق تھی خانقاہ میں، یکدم رونق ختم ہو گئی، جب چھٹیاں ختم ہوئی لوگ چلے گئے تو سخت ناراض ہوئے۔ خواجہ صاحب آپ کو ابھی تک حقیقت معلوم نہیں ہوئی، مومن کی رونق کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے، ظاہری منظر کے ساتھ نہیں۔ ظاہری منظر جیسے بھی ہو، اگر اس کے دل میں رونق ہے، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں۔ انسان جب جنت والے آباد کرتا ہے تو پھر دنیا میں ہی اس کو جنت والے مزے آنے لگتے ہیں، لیکن اس کا دل جانتے ہیں، کہتے اللہ مزہ دل کو دیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ کو دیتا ہے مزہ، یہ دل ہمارا بادشاہ ہے، سے پوچھا یہ بادشاہ بیٹھا یہاں پر، اس کو مزے دیتا ہے، چاہے ظاہری مزے نہ ہو لیکن اس کو مزے آ رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں آج یقی در کنج مسجد مست و شاد، ایک مسجد کے کونے میں مست و شاد پڑا ہوا ہے، آج یقی در باغ ترش و نامراد، اور ایک باغ اور گلشن کے اندر ترش اور نامراد پھر رہا ہے، پریشان پھر رہا ہے، تاکہ وہ گلشن کا نقشہ اس کو راحت نہیں دے سکتا، اور یہ جو چٹائی کے اوپر پڑا اس کے دل کے اندر جو راحت ہے، فرمایا کہ اس کی راحت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کیا سکون ہے، یہ تلواریں لے کر آ جائیں اور ہمیں مسجدوں سے، خانقاہوں سے، مدرسوں سے نکال کر قبضہ کر لے کہ یار سارا کچھ تو یہی لیے بیٹھے، ہم پیسے دھکے کھا رہے ہیں۔ شاہوں کے سروں میں شیخ فرمایا کرتے تھے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے، تو بادشاہ بندہ لوگ پریشان ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے اور اہل وفا کے سینوں میں نور کا دریا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت کا مظہر بننا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد بننا، دنیا میں بھی آخرت میں تو دو کام کرنے ہوں گے، اما من خاف مقام ربی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ہماری ماں اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اماں کو کتنا اونچا مقام۔ آپ نے فرمایا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے جب وہ شکایت لے کر آئی کہ مائیں کہہ رہی ہیں کہ آپ اماں کو زیادہ چاہتے ہیں، ماؤں نے بھیجا ان کو سفارشی بنایا، کہا کہ صحابہ اکرام سے کہیں جب ان کو ہدیہ دینا ہو تو آپ کس باری کے انتظار نہ کریں جب آپ اما عائشہ کے گھر ہوتے ہیں، بلکہ جب دل چاہے تو اس وقت دے۔ صحابہ اکرام کی ہدیہ دینے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے تھے جب رسول اللہ اما عائشہ کے گھر ہوتے، کیونکہ آپ بہت خوش ہوتے تھے تو آپ وہاں پر ہدیہ بھیجتے تھے، تو کھجور بھیج رہا ہے، دودھ بھیج رہا ہے، یہ ہدیے ہوتے تھے۔ صحابہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھا، وہ لکڑی اور ساگ لایا کرتا تھا، مرچیں لایا کرتا تھا، گاؤں کی چیزیں، ان کا نام ظاہر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ظاہر، ایسی چیزیں پیش کرتے لا کر، اور وہ جب جانے لگتے تو پیغمبر اسلام کبھی کپڑا دے دیتے، کبھی برتن دے دیتے، فرمایا کہ یہ ظاہر ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کا شہر ہے۔ اور آپ ایک بار پیغمبر اسلام کا دیکھیے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت تعلق دیکھیے، ظاہر آئے انہیں لکڑیاں پیش کی، لکڑیاں بیچنے کے لیے آئے گاؤں سے لے تو کچھ لکڑیاں رسول اللہ خدمت میں پیش کی، پھر بازار میں چلے گئے بیچنے کے لیے، اب بازار میں لکڑیاں رکھ کے بیچ رہے، لکڑی لے لو لکڑی لے لو لکڑی لے لو۔ پیغمبر اسلام گھر سے نکلے اور پیچھے سے گئے اور اس صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، تو نے کہا من انت ارسلنی، مجھے چھوڑو، تو کون ہے؟ تھوڑی دیر میں جب پیغمبر اسلام کی جو خاص خوشبو تھی آپ کے پسینہ مبارک سے آتی تھی، جس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر رسول اللہ کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم گلیاں سونگ کر تلاش کر لیتے تھے کہ آپ کدھر گئے، گلی بتاتی تھی کہ یہاں سے رسول اللہ کو گئے، تو وہ اپنی پیٹھ پیغمبر اسلام کے سینے سے ملنے لگ گئے، صحابہ جمع ہو گئے، اور دکاندار دکان چھوڑ کر سب ادھر جمع ہو گئے وسلم کے پاس۔ فرمایا کہ من یشتری حاضر غلام، اس غلام کو کون خریدے گا، کون خریدے گا غلام کو؟ آپ نے مذاق فرمایا، مذاق فرمایا، یہ بھی سنت، مذاق فرمایا، کون خریدے گا؟ تو رونے لگا، انہوں نے کہا کہ میں تو گاؤں گھاٹ کا آدمی ہوں، میری شکل بھی سیدھی سادھی، میری تو کوئی قیمت نہیں لگائے گا، اور میں نہیں تو خدا کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ تو ساری ماؤں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے رسول اللہ سے کہو کہ صحابہ اکرام کو حکم دے جب جس کا دل چاہے اس کو کر دے دے۔ اب پیر کا وہ پیر کا دن ہوتا تھا، پیر کے دن کا کیوں دار کرتے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں ابا جان، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ اور فرمایا کہ دیکھ میں تیری کسی بھی ماں کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن جب ابا عائشہ صدیقہ رضی کی بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا۔ لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا
رو رہی تھی، ہچکی ہوتی ہوئی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے، اماں کیا ہوا؟ آپ کیوں رو؟ آپ کی تو یہ جو فضیلت ہے، فضیلت بیان. عبداللہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں. میں جنتی اعمال میں یہ دو چیزیں بنیاد ڈالی، یہ بنیاد ہے، باقی اسی سے سارے نکلتے ہیں. انسان ہر ایک بھی اپنا ہی حساب کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جواب دے سکتا ہوں. ورنہ ہر نفس عن الہوا، اور اس نفس کو روک لے، خواہشات سے نفس کو. یہ سب سے بڑا بدماش ہے، اور اس کی تربیت ہو جاتی ہے. عجیب ہے، اللہ تربیت کر دیتے ہیں جب انسان محنت کرتا ہے یا کبر و بطان میں کسی کا رب گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور میں ہمت طریقہ ہے. اور پھر بڑی خوبصورت مثال دی، اور میں جو گناہ کر سکتا ہے وہ روک بھی سکتا ہے، اس لیے کہ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے. فالج والا آدمی نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اٹھا دو تو گرا نہیں سکتا. اور وہ کہ جب انسان گناہ کر سکتا ہے تو اللہ نے روکنے کی بھی اس کو ہمت عطا کرتا ہے، وہ روک بھی سکتا ہے، گناہ کو روک بھی سکتا ہے. اللہ نے ہمت رکھی ہے، ایسے تھوڑی مکلف بنا دیا. لیکن وہ میرے شیخ فرماتے تھے آدمی کام چور ہو جاتا ہے، کام چور، اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا. طاقت ہے استعمال نہیں کرتا، ہمت ہے استعمال نہیں کرتا. حضرت والا جب 1997 میں بہاول نگر گئے تھے تو حضرت نے وہاں بیان میں یہ مثال دی تھی کہ میں پنجاب والوں کے اعتبار سے یہ مثال دے رہا ہوں، گاؤں دیہات والے سمجھ جائیں گے کہ گائے جو ہے، گائے اس کا مالک جو اس کو پالتا ہے، چارہ دیتا ہے، پانی پلاتا ہے، سردی گرمی کا انتظام کرتا ہے، جب اس کا دودھ نکالنے لگتا ہے تو اپنا دودھ چڑھا جاتی ہے. بچے کی محبت میں جو کھوتے کے ساتھ بنا ہے اس کی محبت میں دودھ پورا نہیں دیتی، وہ جا تھوڑا سا نکالتا ہے تو تھن خالی، اور جب بچے کو چھوڑتا ہے تو پھر سارا دودھ اتار دیتی. اب دو نقصان ہو گئے، ایک مالک کا نقصان کیا جو ہر وقت اس کو پالتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اور دوسرا بچے نے جب اوور لوڈ دودھ پیا تو اس کو پیچھے چلا گئے، وہ مرنے کے قریب ہو گیا. دونوں کا نقصان ہوا، اپنے بچے کا بھی نقصان کیا اور مالک کا بھی نقصان کیا. اور یہی انسان کی مثال ہے، اپنے نفس کی محبت میں اپنی ہمت کا استعمال نہیں کرتا. اس گائے کی طرح جو خون جو دودھ چڑھا جاتی ہے، اپنے مالک کو نہیں دیکھتا کہ جس مالک کے اتنے احسانات ہے، جس نے انسان بنایا، ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اللہ والوں کی صحبت دی، نیکی کے معرفت اور نیکی کا راستہ بتایا، اس کی محبت میں نہیں، اس نفس کی محبت میں اپنی ہمت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو مالک کے حق طلبی کی، اور دوسرا جب اس نفس کو غلط کام کرایا کہ نفس بنا اس سے جس کو فائدہ ہوتا ہے، یہ جنت کا مزید ہے. جس طرح اس بچے کو زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا، یہ نفس جب اس کی خواہشات پر عمل کیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ پہنچائے گا، بلکہ جہنم پہ خود بھی جائے گا اور ساتھ آپ کو بھی لے کے جائے گا. ورنہ ہر نفس عن الہوا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، پھر جنت ہی الماء. بس میرے دوستوں، اس بات کا استحضار رکھیے، جب کوئی قدم اٹھائے چاہے میں اس کو اللہ تعالیٰ کا جواب دے سکتا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کہا ہاں کو اچھا ہے، دنیا کہنے. اور دوسرا اس نفس کو خواہشات سے روکے. اور یہ پہلی چیز دوسرے کے لیے معامل ہے. جب یہ احساس ہوگا تو نفس کو آسانی سے روک سکیں گے آپ. یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب اس کو دعا ہے عجیب. میرے شیخ فرماتے اللہ تعالیٰ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، طریقہ بتا دے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے. یہ استحضار رکھو کہ اللہ کو جواب دے سکتے ہو، نفس خود رک جائے گا. جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ کرتے تھے، فرمایا حاسب قبل ان تحاسبوا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنا حساب کرو اللہ کے ساتھ، اللہ کو حساب دینے سے پہلے اپنا حساب خود کرنا. ابھی آنکھ بند کرو، تھانی علماء سے بھی آنکھ بند کرو
اور ابھی پوری زندگی کا پتہ چل جائے گا کہ تمہارے کیا چیز زیادہ اور کیا چیز کم ہے. ابھی پتہ چلتے ہیں 5 منٹ میں سارا حساب نکال. اللہ مجھے آپ کو کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ نکاح والے جو ساتھی آگے آ جاؤ.